ایک آدمی کسی اسکول میں پڑھائی کر رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹس ہے، وہ اس میں 7 سبجیکٹ ہیں، 8 سبجیکٹ، 3 سبجیکٹ پر بڑی محنت کر رہا ہے، 4 چھوڑ رہا ہے، تو لوگ اس کو عقل مند کہیں گے. وہ کہیں گے نہیں یہ 3 مجھے بہت پسند ہے، یہ 3 میں مجھے 100 میں سے 100 پورے لانے. ارے بھائی 3 میں تم 100 سے 100 لے آؤ گے لیکن فیل ہو جاؤ گے. 3 میں 100 پورے آ گئے، 100 کے 100 تو پاس ہو جائے گا آدمی. ارے ہوگا بھائی پاس، فیل ہو جائے گا. اور اس کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا. ایسے جتنے حقوق اللہ پاک نے بتائے وہ سارے سبجیکٹ اللہ کا حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، والدین کا حق ہے، دین کا حق ہے، دین کی محنت کا حق ہے. سب جگہ آدمی حق ادا کرے، سب جگہ. اور وہ حق ادا کرنے کی ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. کون بتائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت تیار ہوئی صحابہ کی، وہ جماعت بتائے گی. اور پھر ان کے بعد ہر زمانے میں اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے رہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو چیزیں لی، سیکھی، جو حقوق انہوں نے پہچانے اور انہوں نے ادا کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ حق اللہ کا ہے، یہ حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ حق دین کا ہے، اور یہ حق جو ہے وہ بیوی بچوں کا، والدین کا، رشتہ داروں کا ہے. جان میں بھی، مال میں بھی، جان میں بھی اور مال میں بھی حق ہے ہماری زندگی. لیکن اس کا علم ہوگا تو آدمی کو پتہ چلے گا، اور وہ علم نہیں ہوگا تو آدمی جو ماحول میں جو چیز ہوگی اس ماحول کی چیز پر آدمی اپنی جان مال لگا دے گا، اور بہت سارے حق ضائع ہو رہے ہوں گے. تو دین کا علم سے سمجھ پیدا ہوگی کہ آدمی دین کا علم لے اور سمجھ حاصل کرے کہ میرے ذمہ کتنا کس کا ہے، کس کا ہے، کتنا ہے، اللہ کا کتنا ہے. سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اسی اللہ کی عبادت کی جائے. جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتوں کو بجائے لایا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے. اور آپ علیہ السلام نے جو طریقہ حیات دیا ہے اس طریقہ حیات پر یقین کر کے کہ میرے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں اگر حضور والا مبارک طریقہ داخل ہوگا تو ہی ہم ان شعبوں میں کامیاب ہوں گے. اور اگر حضور والا مبارک طریقہ داخل نہیں ہوا تو چاہے ہمیں کتنی کامیابی نظر آ رہی ہے وہ حقیقی کامیابی نہیں ہوگی، وہ ایک دھوکہ ہوگا. اور وہ دھوکہ آج نہیں تو کل کھلے گا کہ سارے شعبوں میں حضور والے مبارک طریقے کو داخل کیا جائے. یہ حضور والا علم سمجھائے گا کہ علم حاصل کیا ہے تو آدمی ان تمام چیزوں میں حق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بیلنس کے ساتھ رہے گا. اپنی مرضی سے دین پر نہیں چلے گا یا جتنا پسند آیا اتنا نہیں کرے گا. یہ صفت یہود کی رہی کہ جتنا ان کو اچھا لگا وہ لے لیا انہوں نے، اور جو ان کو اچھا نہیں لگا وہ چھوڑ دیا. تو پھر ان پر لعنت آئی، ان پر لعنت آئی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کتاب کو قبول کیا انہوں نے جو اچھا لگا، اور جو مرضی کے خلاف تھا، جو اچھا نہیں لگ رہا تھا، جو بھاری پڑ رہا تھا، تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا اور ہیلے حوالے کیے، اس نفس کے بہانے کیے انہوں نے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا. ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ دنیا میں خدا ان کو ذلیل کرے گا. الا خزي في الحیاة الدنیا، کہ ان کو دنیا میں ذلت ملے گی اور آخرت میں عذاب ہوگا. آخرت میں ان کو عذاب ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرما. اس لیے اس کام کے ذریعے سے وہ استعداد پیدا کرنی اپنے اندر. ابھی مسئلہ یہی ہے کہ استعداد پیدا نہیں ہوئی. جس دن استعداد پیدا ہو جائے گی اس دن دین کا ہر عمل جو ہے وہ ایسے جیسے ہماری مرغوب کوئی غذا ہے جس کو ہم کھا رہے ہیں. جو مرغوب کھانا ہوتا ہے اس پر آدمی کی طبیعت چلتی ہے.
تو پھر نماز پر، ذکر پر، عبادت پر، اخلاق پر اور راہ خدا میں جان اور مال لگانے پر طبیعت چلے گی، ملل نہیں ہوگا۔ ملل جو ہے ملل وہ نہیں ہوگا۔ جب آدمی کو بخار ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو ملل رہتا ہے طبیعت، نہ کھانے کو جی چاہے، نہ پانی پینے کو جی چاہے، نہ کسی سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ یہ کیا کہ بیماری ہے۔ بیماری اگر اسی حالت میں رہا تو بیماری بڑھتی جائے گی، بیماری بڑھتی جائے گی، وہ مہلک ہو جائے گی۔ پھر ابھی تو خالی ملل ہے، پھر وہ بیماری بڑھ کر بڑی ہو گئی تو مہلک بن جائے گی۔ ایسے یہ کیفیت اگر پیدا ہو رہی ہے کہ نمازوں میں، عبادت میں، دعوت میں، دین کے تقاضوں میں طبیعت نہیں چل رہی ہے تو مرض ہے، یہ بیماری ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو پھر یہ مہلک بن جائے گی، نفاق تک پہنچائے گی، آگے جا کر کہاں پہنچا دے گی؟ نفاق تک پہنچا دے گی، اور پھر اس سے اوپر لے جائے گی، ارتداد تک پہنچا دے گی بیماری۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ ارتداد کی 3 قسمیں ہیں۔ ارتداد کی 3 قسمیں۔ سب سے پہلے ذہن مرتد ہو جاتا ہے، آدمی کا ذہن مرتد ہوتا ہے پہلے، کہ آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اس وقت ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے اس زمانے میں، قریب میں خصوصاً، کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا بچہ ہے، 20-22 سال کا، 25 سال، لیکن اس کی فکر جو ہے کسی اور رخ پر ہے، نماز میں بھی آتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عمرے پر بھی جاتا ہے، لیکن وہ اسلام پر، اللہ پر، رسول پر، دین پر اعتراض کرتا ہے۔ ہاں، یہ ذہنی ارتداد ایک قسم ہے، ابھی وہ نکل نہیں گیا ہے دائرے سے، اس کے احکام اور مسائل علماء بتائیں گے۔ ہاں، کہ ذہن جو ہے، ذہن وہ پکا نہیں ہے۔ پھر وہ منتقل ہو کر معاشرت میں آئے گا، کہ معاشرہ مرتد ہوگا، آدمی کا رہن سہن، چال ڈھال بدلے گی۔ جو اسلامی رہن سہن ہے آدمی پسند نہیں کرے گا، اس کو کہے گا کہ اب یہ بڑے بوڑھوں کی ساری چیزیں ہیں، وہ ہم کو نہیں اچھا لگے گا۔ شادی بیاہ میں اور خوشی غمی میں، لباس میں، طرز معاشرت میں جو حضور علیہ السلام والا طریقہ ہے وہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ حضور کا طریقہ اس لیے مجھے پسند نہیں، یہ کہے گا کہ یہ میرے والد صاحب اصل میں کچھ جانتے نہیں ہیں دنیا کو، اور وہی پرانی باتیں کرتے رہتے، اس لیے میرا ان کے ساتھ سیٹ نہیں ہوگا، میں کہیں اور جا رہا ہوں۔ اور پھر ایسی جگہ رہنے جائے گا وہ کہ جہاں جو ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں، اور وہ کہے گا کہ وہاں ایجوکیشن ہے، وہاں راستے بہت اچھے ہیں، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، وہاں کا یہ بہت اچھا ہے، وہاں کا بہت اچھا ہے۔ ہوتا ہے نا سر، جوان لڑکوں کی وہ ذہن بنتا ہے، لڑکیوں کا یہ ذہن ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھر میں تعلیم کا کہتے ہیں کہ تعلیم کر کے ان کا ذہن جو ہے وہ دینی بنائے رکھیں، ورنہ بہت سارے ایسے اسباب ہیں جو ان کو اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہنے دیں گے، اور خوبصورت اس کے تعویلیں ہوگی یہ کہ وہاں اصل میں لوگ بہت اچھے ہیں، وہاں سہولت بہت اچھی ہے، وہاں اسکول بہت قریب ہے، وہاں کا اسکول بہت اچھا ہے، اور اب بچوں کو پڑھانا ہے، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور وہاں فیسلٹی بہت ہے۔